بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا کی تاریخ بھی بڑی زبردست ہے اور یہ انسان بھی بڑی زبردست مخلوق ہے۔ یہ کلائمیکس ہے۔ مالک فرماتا ہے ہم نے بہترین ساخت کے اوپر اس کو پیدا کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ بہترین بنایا تھا لیکن یہ نیچوں سے نیچ ہو گیا، سب سے بدترین مخلوق یہ بن گیا۔ اور بدترین مخلوق بننے سے اگر کوئی بچے ہیں تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ ایمان خالص جنہوں نے اختیار کیا اور عمل صالح کیے وہ بہترین مخلوق ہے، اور ان کے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹے گا نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی بادشاہی اللہ تعالیٰ۔ سورہ دہر کے اندر آتا ہے جدھر دیکھیں گے ملک و نعیم کبیر، جدھر دیکھیں گے ان کی بادشاہی ہوگی اور بہت بڑی نعمتوں کے اندر رکھے جائیں گے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے۔ کہیں مالک فرماتا ہے 2 باغ ہیں ان کے لیے، اور پھر باغوں کی تعریف کی کہ دل خوش ہو جاتا ہے۔ پھر مالک جب ان 2 باغوں کی تعریف کر چکا تو مالک فرماتا ہے 2 اور ہیں، اور انتہا یہ ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلٌ مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ جو تم چاہو گے تمہاری چاہت کے اندر بھی مالک فرماتا ہے ہم مداخلت نہ کریں گے، ایسی بادشاہی تمہیں عطا فرمائیں گے۔ جو منہ سے حکم نکالو وہ پورا کر دیا جائے گا، جو دل کے اندر خواہش کروٹ لے وہ سامنے آ جائے گی۔ اور یہ وعدہ مسئولہ کہا کہ ایسا وعدہ ہے کہ اگر بالفرض دنیا میں کہیں شیطان وسوسہ ڈالے کہ اگر کوئی ایسی خواہش آ گئی اور وہ پوری نہ ہوئی تو پھر کیا بنے گا، تو مالک فرماتا ہے وعدہ مسئولہ ہے، ایسا وعدہ کہ تم سوال کر سکتے ہو، تمہیں حق دیا جاتا ہے کہ مالک دنیا میں ایسے وعدے ہم نے اپنی جوانی اور جوانی کی ساری تمناؤں کا گلا گھونٹ دیا تھا آپ کے سچے وعدے کو پانے کے لیے، جو آپ نے اپنے رسولوں کے ذریعے انبیاء کے ذریعے وعدے کیے۔ ہم دعائیں مانگا کرتے تھے مالک وہ وعدے ہمارے ساتھ پورے کرنا، تو یہ کیا بات ہے، یہ وعدہ یہ بات ہے، یعنی بتایا جا رہا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی صحت، ہمیشہ کی حکومت، یعنی ایک مثال یعنی غور کرنے کے لیے کہ اگر پوری کائنات کو اگر یعنی سمندر بنا دیا جائے اور اس میں سے ایک انتہائی چھوٹا سا قطرہ پانی کا لاکھوں کروڑوں خربوں سال کے بعد گرے، اور پھر خربوں سال بعد ایک چھوٹا سا قطرہ اس میں سے گرے، تو بہرحال یہ پوری کائنات برا سمندر یہ آخر ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن جنت کی زندگی تب بھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گی اللہ کے بندوں۔ اور اس کی ایک کامیابی کا ایک معاملہ اللہ نے رکھا ہے کہ دیکھو تم صرف میرے ہو، صرف میری بندگی کرنا، یا بدوننی، اس طرح زور دیا گیا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ تم صرف میرے بندے ہوں گے اور میرے علاوہ کسی اور کی بندگی برداشت نہیں کرو گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی داتائی، کسی اور کی دستگیری، کسی اور کی مشکل کشائی، کسی اور کی بڑی افسری، بڑی داؤس، کسی اور کا روب اور دبدبہ تمہارے اوپر نہیں آئے گا۔ تم صرف اللہ کے بندے ہو، صرف تمہارے اوپر ایک خوف ہو اللہ کا بس، اور وہ بھی محبت کے ساتھ، مالک کی ناراضگی سے خوف کہ ہمارا مالک ہم سے ناراض نہ ہو جائے، کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے مالک خفا ہو جائے، ایک لمحے کے لیے بھی اگر مالک خفا ہو گیا تو یہ ہماری بدبختی ہوگی۔ اس انداز سے جو مومن زندگی بسر کریں، کفر و شرک کے خلاف جہاد کریں، پوری توانائی کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ اللہ کے اوپر بھروسہ رکھتے ہوئے، اور بالکل کسی کی پرواہ نہ کریں، کسی پر چوٹ لگے کوئی ناراض ہو، نہ جتھوں کو دیکھیں، نہ ان کے وسائل کو دیکھیں، نہ ان کی فوجوں کو دیکھیں، نہ ان کی طاقتوں کو نہ دیکھیں، نہ ان کی بدماشیوں کو دیکھیں، کسی سے وہ ڈرنے والے نہیں ہیں سوائے اپنے مالک کے، اور یہ توحید کی دعوت اٹھائیں۔ انبیاء والا یہ کام ہے اللہ کے بندو۔ اب کسی نبی نے نہیں آنا ہے، آخری نبی آج سے تقریباً 1500 سال پہلے یہی دعوت دیتے ہوئے پوری زندگی بسر کی انہوں نے، اور پھر وفات پائی ہے اور مدینے میں قبر موجود ہے۔ تو اب بھی اگر آپ کو یقین نہیں آتا ہے، پھر صحابہ اکرام کی زندگیاں ہیں، ایک شاندار اسلامی تاریخ ہے، خلافت راشدہ کا دور ہے، ابو بکر صدیق کے واقعات ہیں، عمر بن خطاب کا زمانہ ہے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ، علی رضی اللہ تعالیٰ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، خالد بن ولید کی جنگوں کے قصے، ابو عبیدہ بن جراح،
اور بلال رضی اللہ عنہ کی وفاداری اور وفا کے قصے، پھر اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات قرآن میں موجود ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تو پوری قرآن کے عین مطابق، اخلاق قرآن کے عین مطابق، یہ سب کچھ موجود ہے۔ پھر اس کے بعد ہجرت ہوئی ہے، وہ واقعات ہیں، جنگ بدر ہوئی ہے، یہ ساری جنگوں کا ایک سلسلہ ہے، سب کچھ موجود ہے۔ کتنی رہنمائی ہے اس کے اندر۔ ان چیزوں کو چھوڑ کے یہ سرفرے، یہ مغرب کے دیوانے، یہ شیطان کے پروانے شیطانی چیزوں کے پیچھے لگے ہیں، ذہنی مروبیت ہوئی ہے، اور یہ شیطان کے چیلے بنے ہوئے ہیں۔ شیطان جو ان کا دشمن ہے اس کی بات کو مانتے ہیں اور اپنے مہربان رب سے اس قدر دور ہو گئے۔ یہ سارے آج سارے خاص سب سے زیادہ جو اللہ کے ساتھ بے وفائی کسی نے کی ہے، کسی قوم نے، تو آج یہ مسلمان ہیں۔ پچھلی ساری قوموں کے ریکارڈ انہوں نے توڑ دیے ہیں۔ اب ہندوؤں سے، سکھوں سے اور دہریوں سے اور یہودیوں سے کیا گلہ کیا جائے، نصرانیوں سے کیا گلہ کیا جائے، ہمارے اپنے قرآن ان کے پاس، آخری نبی کی سنت ان کے پاس، اور ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہونے کے باوجود یہ ذلت اور رسوائی صرف نہیں ہے تو ایمان خالص ان کے پاس نہیں ہے۔ ان کا ایمان مشرکانہ ہے، جس طرح مالک فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اکثریت اس طرح ایمان لاتی ہے کہ ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، ہوتے مشرک ہیں لیکن ایمان کے دعوے ان کے ہوتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھے ہیں، تہجد گزاریاں بھی ہیں، اور عمرہ بھی کر رہے ہیں، حج بھی کر کے آئے، حاجی صاحب ہر سال حج پر جاتے ہیں، لیکن 11ویں نہیں چھوڑتے ہیں۔ ہمارے ایک عزیز تھے، وہ کہنے لگے یہ کون سا قرآن آپ نے پڑھ لیا ہے؟ ہمارے دادا ابو تھے کہ پتہ نہیں والد صاحب تھے، پورا قرآن ان کو زبانی یاد تھا اور ہر مہینے 11ویں دیتے تھے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اللہ کی کتاب کا انکار کیا اور اس طرح جہنم کی آگ کا ایندھن بنے ہیں۔ یہ سارے چڑھاوے چڑھاتے ہوئے، مزاروں کے اوپر عرس اور میلے کرتے ہوئے، لات منات حبل کو جس طرح وہ پکارتے تھے، یا قوم نوح، مشرک، پہلی مشرک قوم جن کے 5 تن پاک تھے، سوا، یعوس، ود، سوا، یہ سارے سورہ نوح کے اندر ان کے نام آئے ہیں۔ بخاری کی روایت کے اندر ان کی تفصیل آئی ہے کہ وہ قوم ان کی قبروں کے اوپر وابستہ ہو گئی، بالکل اسی طرح وابستہ ہو گئی جس طرح آج یہ ہماری قوم قبروں کے اوپر، کسی کو داتا کہتے ہیں، کسی کو دستگیر کہتے ہیں، کوئی کھوٹی کھری کرتا ہے، سارے جا کے بڑے بڑے آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے اور مدرسے چلانے والے، دیوبند کے فارغ التحصیل اور بریلوی کے مدرسے کے فارغ التحصیل، سارے کے سارے گنبد کے پجاری ہیں، قبروں کے پجاری ہیں۔ کوئی مسئلہ، کوئی بریلوی بنا دیا گیا، کوئی دیوبندی بنا دیا گیا، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی سلفی، چکڑالوی، سہروردی، نقشبندی، چشتی، گنے نہیں جا سکتے ان کے فرقے اور ان کے مسلک نہیں ہے۔ تو بس صرف مسلم نہیں ہے۔ وہ جو کسی نے کہا نا کہ یوں تو سید بھی ہو، غازی بھی ہو، افغان بھی ہو، پتہ نہیں اس طرح کا کوئی شعر ہے، اور تم سبھی کچھ ہو، وہ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، مسلمان ہو؟ تو دوسری اسی طرح کی بات کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، یعنی قبروں سے امیدیں ہیں، پیروں سے امیدیں ہیں، اور بادشاہوں سے امیدیں ہیں، اپنے پیروں سے امیدیں ہیں، ہر چیز سے امید ہے، بتوں سے تجھ کو امیدیں، اللہ سے نا امیدی۔ اور مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ اور کافری کس کو کہتے ہیں؟ کہ کافروں کے سین نکل کے آتے ہیں، وہی کافر ہوتے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، لبیک یا حسین۔ پھر ان کی نظر و نیاز ہے، ان کی سبیلیں ہیں، حسن حسین کی شربت ہیں، 11ویں شریف ہے، 12ویں کے کیک ہیں، واسطے وسیلے ہیں، رکوع اور سجدے ہیں۔ کون سا شرک ہے جو تمہارے اندر نہیں ہے قوم کے لوگوں؟ مسلمانوں، اللہ نے تمہیں ویسے نہیں مارا ہے، وہ انصاف کرنے والا مالک ہے، اس کی رحمت تم سے روٹھ گئی ہے، اس کی رحمت کے درمیان یہ مولوی اور پیر اور یہ سب کچھ تم نے حائل کر لیا ہے، جمہوریت کا مشرکانہ نظام۔ حافظ قرآن ہو، پہلا قرآن کا صفحہ تمہیں نہیں آتا ہے، حافظ قرآن ہے لیکن پہلے صفحے سے غافل ہیں۔ سورہ فاتحہ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ایک عہد و پیمان ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے، تجھ سے، اللہ کو کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی نماز سے، صلاۃ سے فارغ ہونے کے بعد یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، اور کیوں نہ کہیں جب ان کے بزرگوں نے ان کو یہی تعلیم دی، ان کے کابرین نے یہی ان کو سکھایا ہے۔ محمود الحسن صاحب تفسیر شبیر احمد عثمانی کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ کے مقبول بندے کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر ان کو پکارا جائے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اندازہ اس سے بڑا ظلم، اس سے بڑی زیادتی، اس سے بڑی جہالت کوئی ہو سکتی ہے کہ ایسی جو کڑاکے کی توحید کی پہلی آیت آئی ہے پہلے صفحے کے اوپر، اس کو شرک کے اندر بدلی کر دیا۔ کہتے ہیں اللہ کے مقبول بندوں کو پکارنا خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر،
یہ جو ہے یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر آتا ہے، اللہ ہی کی استعانت سے آتا ہے۔ بتاؤ اللہ کے بندو۔ اسی طرح دعوت القرآن کے اندر محمد حنیف لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ یہ دراصل اللہ ہی کو سجدہ تھا۔ وہ یوسف علیہ السلام اللہ تھے، کس نے ان کو سجدہ کرانے کا یا کسی کہاں حکم ہے؟ وہ سجدہ شکر تھا جو پورے خاندان نے اللہ کو کیا ہے۔ تعبیر کا ایک انداز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والے لوگ تھے۔ پیغمبروں کی تو یہ سنت رہی ہے، مشکل اور مصیبت میں وہ اللہ کو پکارتے ہیں، صبر کرتے ہیں، خوشحالی میں خوشی میں اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا عجب لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اور یہ معاملہ مومن کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتا ہے کہ جب اس کو مشکل مصیبت آتی ہے یہ صبر کرتا ہے، اس کے لیے خیر ہے، اجر اس کو ملتا ہے۔ جب یہ خوشحالی خوشی آتی ہے یہ شکر کرتا ہے، اس کے لیے خیر ہے، اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ اور کہیں مالک فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ ہم ہر اینگل سے آپ کو آزمائیں گے۔ تم نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے، مومن بنے ہو، مالک فرماتا ہے ہر اینگل سے آزمائیں گے، ہر اینگل سے، بھوک سے، خوف سے، مال و جان کی کمی سے، اولاد کی کمی سے، اور قریبی رشتہ دار فوت ہو جائیں گے، اور ہر طریقے سے آزمائیں گے کہ تم اللہ کے ماننے والے ہو یا کسی اور کے ماننے والے ہو، کسی کونے خدرے میں دل کی گہرائیوں میں کہیں کوئی اور تو نہیں چھپا ہوا۔ مالک فرماتا ہے جو صبر کریں خوشخبری سنا دیجئے، ان کو خوشخبریاں سنائیے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان کے اوپر اللہ کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں ان کے اوپر۔ واولئک هم المہتدون، بریکٹ کے اندر بند کر دیا گویا کہ یہ صرف یہ بس یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور آج کے مومنین کا حال یہ ہے کہ جب مشکل مصیبت آئے کہ یا علی مدد، یا غوث مدد، بتاؤ یہ وہ مومن ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود؟ آج ابو جہل بھی اگر آ جائے وہ کہے کہ اگر یہ سب کچھ کرنے کے باوجود مومن ہیں، مسلمان ہیں، تو ایسی مسلمانی تو میں 1000 مرتبہ اس سے زیادہ بڑی مسلمانی کے لیے میں تیار تھا۔ لیکن وہاں تو ذرا برابر شرک کی گنجائش نہیں تھی، اور یہاں شرک کی اجازت ہے۔ کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر۔ وہ جو علی نے نظم لکھی ہے کہ دوسرے کافر ہوتے ہیں، یہ مسلمان تو کافر ہوتے ہی نہیں ہیں، جو مرضی کریں، شہیدوں پر جا کے مانگیں دعائیں، چادریں چڑھائیں، دعائیں ان سے مانگیں، ناک رگڑیں، ماتھے رگڑیں، جو مرضی کریں، نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آئے، نہ ایمان بگڑے، نہ اسلام جائے۔ یہ ہے ان کا معاملہ ہے اللہ کے بندوں۔ لہٰذا چند دنوں کا یہ معاملہ ہے، بڑے بڑے آئے اس دنیا کے اندر، بڑے بڑے اللہ کے باغی بھی آئے، بڑے بڑے اللہ کے فرما بردار بھی آئے، سب اللہ کے احسان کے نیچے دبے ہوئے تھے، سب چلے گئے، آپ نے بھی جانا ہے۔ چیف جسٹس صاحب ایک دن کرسی چھوڑنی ہے، بڑے سیاستدان صاحب، بڑے آپ سیاسی لیڈر ہیں جی، آپ نے بھی اترنا ہے، آپ سے بڑے بڑے گزر گئے ہیں، آپ سے بڑے تھے، زیادہ ان کو زیادہ لوگ سنتے تھے، زیادہ اچھی تقریریں کرتے تھے۔ وہ بھی کہاں گئے؟ سونے کے دروازے لگانے والے کہاں گئے؟ عرس اور میلے کرنے والے، حلوے بانٹنے والے۔ اور آرمی چیف صاحب عاصم منیر صاحب، آپ سے پہلے بھی بڑے بڑے چیف آرمی اسٹاف گزرے ہیں، میں خود آرمی افسر ہوں الحمدللہ، 7 پنجاب ریجمنٹ کا افسر ہوں میں، 70th PM میں لانگ کورس کے ساتھ میں پاس آؤٹ ہوا ہوں، اور 7 پنجاب ریجمنٹ میں نے جوائن کی تھی۔ یہ توحید کی دعوت، وہاں بھی میں نے توحید کی دعوت، ایمان کی دعوت، عقیدے کی دعوت دی ہے کہ دیکھو تم ایمان عقیدہ درست کر لو، یا علی مدد کا نعرہ نہ لگاؤ۔ ہماری یونٹ میں یا علی مدد کا نعرہ لگاتے تھے کرنل نجم الحسن ملک، کیونکہ خاص قسم کا ایک طبقے سے وہ تعلق رکھتے تھے، وہی نعرہ لگواتے تھے اپنے سب آرڈینیٹ سے۔ تو ان کو جب کہا یہ نعرہ نہ لگاؤ، یہ مشرکانہ نعرہ ہے، اللہ اکبر کا نعرہ لگاؤ، تو اس طریقے سے پروپیگنڈا کرنے کے بعد انہوں نے فوج سے نکلوا دیا۔ تو یہ بالکل حقیقت ہے، آپ وہاں پوچھ لیں، کسی سے پوچھ لیں، صرف اتنا سوال کریں 7 پنجاب ریجمنٹ سے کہ نائک قسمت اللہ اور ملک جان کو کیوں نکالا گیا تھا، بس صرف اس کی تحقیق کریں، سارا کیس آپ کے سامنے آ جائے گا۔ میرے بھائیوں، میں کوئی شکایت یہاں نہیں کر رہا ہوں، میں تو صرف آپ کو احساس دلا رہا ہوں کہ 38 سال پہلے بھی میرا یہی کہنا تھا، آج یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آج بھی میرا یہی کہنا ہے کہ ایمان کو خالص کرو، ورنہ ایٹمی قوت ہونے کے باوجود اور کمانڈو دستے ہونے کے باوجود کوئی عزت نہیں ہے پوری دنیا کے اندر، کوئی عزت نہیں ہے۔ جھوٹ بولتے ہو کہ ہمارا بڑا نام ہے، بالکل کوئی نام نہیں ہے، اور بھیک مانگتے ہو، کچکول لے کے جاگتے ہو، کوئی بھیک دیتا ہے کوئی نہیں دیتا ہے، مقروض کتنے ہو، عقل حیران ہے کتنے قرضے لینے کے بعد یہ کس طرح ان کو رات کو نیند کیسے آتی ہے۔ اور اس کا حل موجود ہے، سارے قرضے تمہارے چٹکیوں میں حل ہو سکتے ہیں، تمہارا روب اور دبدبہ بحال ہو سکتا ہے، پورا ایک یعنی سسٹم موجود ہے، لیکن صرف ایمان کی
ضرورت ہے، مجاہدانہ انداز کی ضرورت ہے، اور بالکل آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان یہودیوں سے کہا جائے کہ کوئی بالکل ہم نے سود نہیں دینا ہے، بلکہ پچھلا بھی حساب کرو، جو سود دیا ہے وہ بھی واپس لیں گے، کیونکہ ہمارے مالک کا حکم ایک سود نہیں دینا ہے، نہ لینا ہے نہ دینا ہے۔ بتاؤ کون معاملہ جائے گا؟ کون تم سے ٹکر لے سکے گا جب اللہ تمہارے ساتھ ہوگا؟ تمہارا تو اپنا ملک سود کے اندر جکڑا ہوا ہے، عرب سود کے اندر جکڑے ہوئے، شرک تو ہے ہی، لیکن یہ تو جو اللہ کے ساتھ اتنی جنگ ہے، اللہ کے ساتھ حالت جنگ میں ہو اور تم جیت جاؤ گے اللہ سے، مرنے کے ساتھ وہ آگ لگنے والی جو بجائے نہ بجے گی، جنتوں سے محروم کر دیے جاؤ گے، یقین کرو۔ نمازوں کے باوجود، عمرے کے باوجود، تہجد گزاریوں کے باوجود، حافظ قرآن ہونے کے باوجود، کیونکہ شرک عقیدے میں ہے، یہ مشرکانہ نظام جمہوریت کا شرک ہے، اس کا ماننا، اس کو ووٹ دینا، اس کی تقویت دینا یہ کفر ہے، اللہ کا انکار ہے، اور اس پر جو مرے گا وہ ہمیشہ کی آگ میں جائے گا۔ حیرت ہوتی ہے، سراج الحق جیسا آدمی کہتا ہے جمہوریت تمہاری بقا ہے، جمہوریت میں، اور جمہوریت ذلت ہے، جمہوریت کے اندر ذلت ہے، تمہاری موجودہ ذلت تمہارے شرک کی وجہ سے، جب تک اسے توبہ نہیں کرو گے کوئی خیر آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو ہر جگہ رہنمائی کی جا سکتی ہے اور اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے، جو بات میں کہہ رہا ہوں جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے، بالکل یہ ایمان کی آواز ہے، یہ آپشنل چیز نہیں ہے کہ مانیں گے تو یا نہیں مانیں گے، مانو گے تو اپنا بھلا کرو گے، نہیں مانو گے تو جہنم منہ کھولے تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جہنم کے خوفناک انجام سے بچائے۔